الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے حوالے سے مسئلہ چل رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے بات کی کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سونے کی مقدار 7.5 تولہ سونا ہے اور چاندی کی مقدار 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہ ہو اور اس سے کم مقدار میں سونا ہو تو پھر اس کا کیا اعتبار ہوگا، اس کا الگ مسئلہ ہے۔ یہ تمام چیزیں اب آج کے درس کے اندر سمجھانی ہیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور نہ ہی 52.5 تولہ چاندی ہے جو نصاب ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے پاس سونا اور چاندی ہے، سونا نقدی ہے، چاندی نقدی ہے، یا سونا نقدی مال تجارت ہے، یا اس کے پاس سونا چاندی نقدی ہے، یا اس کے پاس سونا چاندی نقدی اور مال تجارت، تمام چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی صورت ضرور ہوگی۔ اب ان کی کیا صورتیں ہوگی، اس صورت کو ہم نے جو ہے نا واضح کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے اور نہ ہی 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سونے کی جو مقدار اس کے پاس ہے، بالفرض مثال کے طور پر ایک خاتون ہے یا کوئی ایک آدمی ہے، اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور وہ 2 تولہ سونا اس کے علاوہ اس کے پاس یا جو ہے اس کے پاس 10,000 روپے ہے، یا اس کے پاس 5,000 روپے ہے، یا اس کے پاس 1,000 روپے ہے، یا اس خاتون کے پاس بھی اسی طریقے سے 1,000 روپے ہے یا 500 روپے ہے، اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے، تو 2 تولہ سونے کی قیمت لگائی جائے گی اور اسی رقم کو جو نقدی ہے اس کے پاس، یعنی کہ نقدی کی صورت میں اس نقد رقم کو اس کے ساتھ جمع کیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ نصاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سال کے شروع میں جو اس کے پاس نصاب کا مال جمع ہو جائے۔ بالفرض مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے نا 52.5 تولہ چاندی کے نصاب تک پہنچ گیا، اب اس کے اوپر صاحب و نصاب بن گیا، تو یہ سال کے آخر تک بھی یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ جب اگلا سال جب یہ سال پورا ہونے والا ہو اور اگلا سال شروع ہونے والا ہو تو یہ اس وقت بھی اسی صورت میں ہو، یعنی کہ ابتدا میں بھی صاحب نصاب اور اس سال کے اختتام پر بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ بیچ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اوپر نیچے جو کچھ بھی ہوتا ہے، مال آتا ہے جاتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، بلکہ سال کے شروع میں جو صاحب نصاب ہوا تھا اب سال کے آخر میں بھی ایسا ہی صاحب نصاب ہو۔ تو سونے کی مقدار اگر اس کے پاس 2 تولہ سونا ہے تو اس کے ساتھ دوسری جو چیز ہے چاندی ہے تو چاندی کو بھی ملایا جائے گا۔ اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ آپ جو ہے چاندی کے اگر اس کے پاس مثال کے طور پر سونا ہے، سونے اس کے پاس 1 تولہ ہے، اسی طریقے سے اس کے پاس چاندی 5 تولہ ہے اور نقدی اس کے پاس 500 روپے، مال تجارت 50,000 کا ہے، تو ان سب کی رقم کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سونے کی قیمت لگا دی جائے گی، پھر چاندی کی قیمت لگا دی جائے گی، پھر یہ جو نقدی اس کے پاس پڑی ہوئی ہے 500 یہ رقم لکھ دی جائے گی، اور پھر مال تجارت جو ہے وہ اس سے لکھ دیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ان سب کی مالیت جب نکلے گی، کل مالیت جو نکلے گی، اسے چاندی کے نصاب کے ساتھ دیکھا جائے گا کہ اگر یہ چاندی کے نصاب تک پہنچ رہا ہے تو یہ صاحب نصاب ہوگا اور یہ اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہی ترتیب ان تمام چیزوں کے اندر ہے، اس لیے ہم نے ان تمام صورتوں میں صرف اسی ایک صورت کو ملا کر واضح کیا۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیں اگر اس کے پاس سونا ہے 500 روپے تو ان دونوں کی رقم کو اکٹھا کیا جائے گا اور اسے دیکھا جائے گا کہ چاندی کے نصاب تک یہ پہنچ رہا ہے، اگر پہنچ رہا ہے تو صاحب نصاب ہوگا، زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ سال کے شروع میں جو صاحب نصاب ہوتا ہے سال کے آخر میں بھی یہی ترتیب ہو۔ اگر اس کے پاس چاندی ہے 5 تولہ اور 500 روپے تو ان دونوں کی رقم کو ملا کر دیکھا جائے گا، اگر 52.5 تولہ چاندی تک کی قیمت تک پہنچ رہا ہے تو صاحب نصاب ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ یا اس کے پاس سونا ہے اور مال تجارت ہے کہ اس نے جو ہے 50,000 تھے جا کر اس نے اس سے مال خرید لیا، اب اس کے پاس 50,000 کا مال بھی پڑا ہوا ہے اور سونا بھی اس کے پاس 1 تولہ ہے، تو سونا تو یہ تو ان دونوں چیزوں کو ملایا جائے گا، ان دونوں کو ملا کر چاندی کے نصاب کے ساتھ اس کو دیکھا جائے گا، اگر اس نصاب تک یہ رقم پہنچ رہی ہے تو یہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی اور یہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے کہ مسلمان ہونا، کہ وہ مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طریقے سے بالغ ہونا، نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اسی طریقے سے عاقل ہونا، یعنی پاگل اور مجنون نہ ہو، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، عاقل ہونا۔ اور اسی طریقے سے نصاب پر سال گزرنا، جب تک سال نہیں گزرے گا صاحب یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، اور جب سال گزرے تو اس کے اوپر 2.5% کا حساب لگایا جائے گا۔ اب اگلے جو لیکچر کے اندر بات ہوگی وہ ہم اس سے آگے مزید انشاءاللہ واضح کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب